اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق، اخلاق اور عادات۔ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جبرائیل کے ذریعے راتوں رات زمین سے آسمان کا سفر کرایا اور شرف ملاقات بھی بخشا۔ جب رسول اللہ معراج سے لوٹے اور مکہ والوں کو اس کے بارے میں بتایا تو کفار ہنستے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، ابو بکر کچھ سنتے ہو؟ تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، کیا؟ تو کفار بولے، وہ کہتا ہے کہ راتوں رات آسمان کی سیر کر آیا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر بذات خود اس وقت تک رسول اللہ سے نہ ملے تھے، نہ ہی براہ راست رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی، لیکن کفار کی باتیں سن کر کہا، اگر رسول اللہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ یوں واقعی معراج پر حضرت ابو بکر نے فوراً رسول اللہ کی تصدیق کی اور ان کو لقب صدیق عطا ہوا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر و باطن میں ذرا بھی جھوٹ نہ ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، اور حضرت ابو بکر منوان ایسے ہی تھے۔ جب بھی رسول اللہ نے حق پیش کیا، حضرت ابو بکر نے بغیر شک اور شبہ کے اس کی تصدیق کر دی۔ رسول اللہ کے دور میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو بکر کی شان میں تعریف کرتے ہوئے یوں لکھا، وہ ثانی، دوسرا اور آپ کے بعد متصل ہے، آپ کے بعد خلیفہ ہوئے جن کے مشکلات میں رہنے کے بدولت تعریف کی گئی، اور وہی پہلا شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ کی تصدیق میں پہل کی۔ خشیت۔ حضرت ابو بکر رات بھر نمازیں پڑھتے اور دن کو اکثر روزے رکھتے، خصوصاً گرمی کے موسم میں روزے رکھتے۔ خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے۔ رکعت اس قدر طاری ہوتی کہ روتے روتے ہچکی بند جاتی تھی۔ خوف محشر یعنی آخرت کے خوف کے سبب دنیا کا ذرا ذرا ان کے لیے باعث عبرت تھا۔ کوئی درخت دیکھتے تو کہتے، اے کاش میں درخت ہی ہوتا کہ عاقبت کے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا۔ کسی باغ سے گزرتے اور چڑیوں کو چہچہاتا دیکھتے تو سرد آنکھ کھینچ کر فرماتے، پرندوں مبارک ہو، تم دنیا میں چرتے ہو، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو اور قیامت کے روز تمہارا کوئی حساب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ قرآن کی تلاوت کرتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے کہ آس پاس کے تمام لوگ جمع ہو جاتے اور رقت قلب کے باعث وہ بار بار سرد آہیں کھینچتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو اواہ منیب کہنے لگے۔ یہ اواہن یعنی بہت آہیں بھرنے والے اور منیب بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ لوگوں کو بھی آخرت کا خوف دلاتے اور فرماتے، خوف الہی سے رونے والوں گریہ زاری کر لو، ورنہ وہ دن آنے والا ہے جب کہ تم کو رلایا جائے گا۔ یہ تھی حضرت ابو بکر کی خیر خواہی کہ اپنے ساتھ سب کی عاقبت کے لیے ہر درجہ فکر مند رہتے۔ کبھی فرماتے، میری خواہش ہے کہ میں کسی مومن بندے کے جسم کا ایک بال ہوتا، اور کبھی فرماتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا تاکہ حساب سے بچ جاتا۔ 12 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں مکہ میں رسول اللہ کی تعزیت کے لیے آپ کے پاس اکرمہ بن ابی جہل اور کچھ لوگ آئے۔ یہ لوگ تعزیت کرتے جاتے اور حضرت ابو بکر روتے جاتے۔ تقویٰ۔ ایک مرتبہ زمانۂ جاہلیت میں ایک شخص آپ کو کسی نامعلوم راستے سے لے چلا اور بولا، اس راہ میں ایسے آوارہ بدمعاش لوگ رہتے ہیں کہ اس طرف سے گزرنے میں حیا آتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر لوٹ آئے اور کہا، میں ایسے شرمناک راستے سے نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز دی اور کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح حاصل ہوئی؟ فرمایا، بیان کرو۔ غلام بولا، میں نے زمانۂ جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی۔ فال کھولنا تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اسے دھوکہ دیا۔ آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے صلے کے طور پر یہ کھانا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر نے منہ میں انگلی ڈالی اور جو کھایا تھا کہہ کر کے فرمایا، جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے، جہنم اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے ایفائے عہد۔ رسول اللہ کے قرضوں کو چکانا اور وعدوں کو پورا کرنا بھی حضرت ابو بکر نے اپنے فرائض خلافت میں شامل سمجھا اور پہلی ہی فرصت میں اس فرض کو ادا کیا۔ بحرین کی فتح کے بعد جو ہی مال غنیمت پہنچا، انہوں نے اعلان عام کر دیا، رسول اللہ کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہے یا رسول اللہ نے کسی سے کوئی وعدہ فرمایا ہے تو وہ میرے پاس آئے۔ اس اعلان پہ حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ان کو 3 مرتبہ ہاتھوں سے بھر بھر کر دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے انہیں اسی طرح 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر عطا فرمایا۔ نیز حضرت بشیر مازنی کے کہنے پر ان کو بھی 1400 درم عطا کیے۔ تربیت اولاد۔
حضرت ابو بکر اولاد سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے ان کی کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی۔ اگرچہ ان سے شفقت کا معاملہ بھی کرتے لیکن تربیت اولاد میں بہت بااصول تھے۔ حضرت عائشہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک روز وہ رسول اللہ سے اونچا بول رہی تھی تو ان کی بلند آواز سن کر حضرت ابو بکر اندر آ گئے اور ان کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ رسول اللہ بیچ میں آ گئے، تب وہ وہاں سے چلے گئے۔ شفقت: حضرت ابو بکر اپنے برائے تمام بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، بچے بھی ان سے بہت مانوس تھے اور جب وہ محلے میں نکلتے تو بچے ان سے لپٹ جاتے۔ آپ ہر ایک سے پیار کرتے، کسی کو گود میں اٹھا لیتے، کسی کو چومتے، کسی کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ مجاہدین جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور ان کے بچے روتے تو ان کو سختی سے تاکید کرتے کہ بچوں کو نہ ماریں۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء اور ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کے معاشی حالات اچھے نہ تھے۔ رسول اللہ نے انہیں نخلستان بنو نذیر میں ایک زمین عطا کی جو مدینہ سے 3 فرسخ دور تھی۔ حضرت اسماء کے پاس کوئی غلام یا ملازم نہ تھا، لہٰذا خود اپنے گھوڑے اور اونٹ کی نگہداشت کرتی۔ ان کے لیے چارہ اور کھجور کی گٹھلیاں 3 فرسخ دور سے سر پر اٹھا کر لاتی، کنویں سے پانی بھرتی، جب چمڑے کے ڈول اور پانی کی مشک پھٹ جاتی تو اسے سیتی اور آٹا گوندتی۔ ان کی محنت اور مشقت دیکھ کر آپ نے اپنی بیٹی کو غلام عطا کیا تو ان پر سے کاموں کا بوجھ ہلکا ہوا۔ غزوہ احد کے بعد ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر لیٹے تھے اور ایک بچے کو اپنے سینے پر بٹھایا ہوا تھا، نہایت محبت سے اس کو چومتے اور پیار کرتے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ شہید احد سعد بن ربیعہ انصاری کی بیٹی ہے جس نے اپنی جان رسول اللہ پر قربان کر دی۔ حضرت ابو بکر نہایت مہمان نواز تھے۔ ایک رات ان کے ہاں چند مہمان آئے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو ہدایت فرمائی، میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تم واپس آنے سے پہلے ان کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا۔ حضرت عبد الرحمن نے حسب ہدایت ان کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر کی غیر موجودگی میں کھانے سے انکار کر دیا۔ اس رات حضرت ابو بکر بہت دیر سے تشریف لائے اور جب یہ معلوم ہوا کہ مہمان اس وقت تک بھوکے بیٹھے ہیں تو اپنے بیٹے پہ بہت ناراض ہوئے، اسے برا بھلا کہا اور فرمایا واللہ میں آج اس کو کھانے میں شریک نہ کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن ڈر کے مارے مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ آخر وہ ہمت کر کے سامنے آئے اور بولے آپ مہمانوں سے پوچھ لیں کہ میں نے کھانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ مہمانوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا اللہ کی قسم جب تک آپ عبد الرحمن کو آپ نہ کھلائیں گے ہم لوگ بھی کھانا نہ کھائیں گے۔ یہ سن کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اس روز کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ہم لوگ کھانا کھاتے جاتے لیکن وہ کسی طرح کم نہ ہوتا، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ رسول اللہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ خدمت خلق سے حضرت ابو بکر کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا، لہٰذا آپ اکثر محلے والوں کا کام کر دیتے، بیماروں کی تیمارداری فرماتے اور اپنے ہاتھ سے ضعیف اور ناتواں کی خدمت انجام دینے میں آگے رہتے تھے۔ اطراف مدینہ میں ایک ضعیف اور نابینا عورت رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق روز صبح اس کے جھونپڑے میں جاتے تاکہ اس کی خدمت کر سکیں، لیکن وہ دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے یہ ثواب حاصل کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صبح سویرے آئے تو دیکھا کہ خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر اس کی خدمت سے فارغ ہو کر جھونپڑے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا قسم ہے اے خلیفہ رسول، کیا روز آپ ہی سبقت لے جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو کسی بھی کام سے آڑ نہ تھا، اکثر اپنی بھیڑیں خود ہی چرا لیتے اور محرے والوں کی بکریوں کا دودھ بھی دو دیتے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو ایک لڑکے نے کہا کہ اب وہ خلیفہ بن گئے ہیں تو ہماری بکریاں نہیں دعا کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور دعا کروں گا اور مجھے توقع ہے کہ جو ذمہ داری مجھ پر آ پڑی ہے وہ میری عادتوں کو تبدیل نہیں کرے گی۔ لہٰذا خلافت کے بعد بھی آپ ان کی بکریوں کا دودھ دھوتے رہے، یہاں تک کہ 6 ماہ بعد آپ سخت سے مدینہ منتقل ہو گئے۔ انفاق فی سبیل اللہ: حضرت ابو بکر نے اسلام کے لیے بے انتہا مالی خدمات انجام دیں۔ مکہ میں جب غلام اور بے بس لوگ اسلام لاتے تو ان کے کافر مالک ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بے تحاشا دولت خرچ کر کے کئی مسلمان غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے ملکوں سے خرید کر آزاد کیا۔ ان میں سے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، نذیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی مومن اور بنت نہدیہ وغیرہ شامل ہیں۔
حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے جب ان کو غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کروانے میں اس طرح دولت لوٹاتے دیکھا تو کہا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کرانے پر پیسہ خرچ کرے وہ بہت کمزور ہیں۔ اگر تم طاقتور جوانوں کو آزاد کراتے تو ضرورت کے وقت وہ تمہارے کام آتے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے غریبوں کو اپنے کسی فائدے کے لیے خرید کر آزاد نہیں کیا، بلکہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو بکر نے چونکہ اپنی تمام دولت اسلام پر نثار کر دی تھی، اس لیے کبھی کبھی اسرت کی وجہ سے 2-3 دن فاقے میں بھی گزر جاتے۔ ایک روز رسول اللہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھوک سے بے قرار دیکھا تو فرمایا، میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں۔ جب یہ بات ابو الہیثم کو معلوم ہوئی تو سب کو اپنے گھر دعوت پر لے گئے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان یہ سوچ کر لائے تھے کہ آج حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں گے، مگر دیکھا کہ حضرت ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے ہیں۔ ان کی سخاوت دیکھ کر رو پڑے اور کہا، ہم جب بھی نیکی کی طرف جھپٹتے اس میں ابو بکر ہم سے آگے ہی بڑھ جاتے۔ تواضع کی انتہا یہ تھی کہ لوگ رسول اللہ کی حیثیت سے جانشین رسول اللہ کی حیثیت سے عزت کرتے تو آپ کو تکلیف ہوتی اور فرماتے، مجھے لوگوں نے بہت بڑھا دیا ہے۔ کوئی ان کی تعریف کرتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اے اللہ نا گرفت فرما میری اس وجہ سے جو یہ مجھے اس بات پر جو وہ نہیں جانتے، اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جو میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں۔ تکبر اور غرور کی علامت سے بھی خوفزدہ ہو جاتے۔ ایک روز رسول اللہ نے فرمایا، جو تکبر سے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے چلتا ہے، قیامت کے روز اللہ اس کی طرف نگاہ نہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر نے ڈر کر کہا، میرا تہبند بھی کبھی کبھی لٹک جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔